مباہلہ کا ٹائم تھا، آیت مباہلہ آئی تھی، تو اس وقت سرکار کی باقی بیٹیوں کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ تھیں نہیں تھیں تو کہاں تھیں. آپ ذرا اس وقت شاہ صاحب نے مختصر تو اس کا جواب دیا، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ڈیٹیل میں تاکہ لوگوں کو صحیح طرح پتہ چل سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کا وصال مبارک 9 ہجری کو ہوا ہے. اس سے پہلے حضرت زینب اور حضرت رقیہ کا وصال ہو چکا تھا اور مباہلہ 10 ہجری کو ہوا ہے. تو چونکہ وہ صاحبزادیاں تشریف فرما ہی نہیں تھی تو اس لیے یہ کہنا جی وہ کہاں تھی یہ بات بالکل یعنی تاریخی حقائق کو جھٹلانے کے مترادف ہے اور خواہ مخواہ کی ایک بات نہ ماننے والی بات ہے. ان صاحبزادیوں کا وصال ہو چکا تھا. پھر یہ کہنا کہ جی یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی ان صاحبزادیوں کا ذکر بار بار اس لیے نہیں آیا کہ ان صاحبزادیوں کا مشیت الہیہ کے مطابق اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا نہیں ہے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ میری اولاد کا سلسلہ میری بیٹی فاطمہ سے آگے بڑھے گا. تو اس اعتبار سے وہ صاحبزادیاں موجود تھیں اور وہ صاحبزادیاں ہونے کے اعتبار سے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک خون ہے اور ان کی عزت و تکریم کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں ہونے کے ناطے ان کی عزت و تکریم ہم پر واجب ہے اور ضروری ہے اور ان سے کسی بھی طرح کا یہ اظہار کرنا یا گفتگو میں یا سوچ و بچار میں یہ بات لانا یہ 100% غلط ہے. اور اس پر ہمارے پاس الحمدللہ جن لوگوں کو اعتراض ہے ان کی اپنی کتابوں میں یہ لفظ موجود ہے. اور بنات کا جو لفظ ہے وہ بھی پہلے کہہ رہے تھے وہ جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ بھی بنات کا لفظ 3 سے زیادہ کے لیے آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنات کے لیے بنات کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے، بنت کا نہیں استعمال کیا گیا. تو اس لیے چونکہ ان کا وصال 9 ہجری سے پہلے تینوں صاحبزادیوں کا ہو چکا تھا تو اس لیے 10 ہجری میں مباہلہ ہوا. تو ایسی شکل میں وہ ضرورت جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں یا سائل کے ذہن میں آ رہی ہے کہ ان کو کیوں نہیں ساتھ لے کے گئے، اور یہ سوال ہی بنیادی طور پہ غلط ہے. ان کو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ یہ پیغمبر گرامی کا ذاتی کمال ہے کہ وہ جس کی طرف بھی نسبت فرما دیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی طرف بھی نسبت فرمائیں اسی کی طرف سے شرف حاصل ہو جاتا ہے اور اس کو یہ عظمت مل جاتی ہے کہ وہ کمال کے جوہر دکھاتا ہے. یعنی آپ اندازہ خالد بن ولید ایک غزوہ میں 9 تلواریں توڑی ہیں، ایک یعنی جنگ کے اندر 9 تلواریں ٹوٹی ہیں اور ابھی آپ کو 3 مہینے ہوئے تھے اسلام قبول کیے ہوئے. اور پھر آپ اندازہ فرمائیں جس جنگ میں آپ گئے ہیں خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں لوگ بعض اوقات ایک بات کر کے باقی ساری اصل باتیں ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ دوسری بات یہ ہے، میں ناظرین سے یہ بھی بات عرض کروں گا کہ آپ جب فضائل کی ہم تو فضائل کی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ فضائل پر جانے نہیں دیتے ہمیں. بار بار وہ سوال لے آتے ہیں جو کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، کنٹروورشل ہوتا ہے، پھر ہمیں ڈیفینیٹلی ہمیں اس کو کلیئر تو کرنا پڑتا ہے. ہم اگر کلیئر نہ کریں تو پھر ہمارے ناظرین پریشان ہوتے ہیں. اور جی تو مقصد یہ ہے کہ اس کو کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے. حضرت خالد بن ولید کے بارے میں جب آپ جس جنگ میں گئے 3 سپہ سالاروں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ذکر فرمایا اور فرمایا جب یہ تینوں سپہ سالار، یعنی اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ علم غیب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی پتہ نہیں دیوار کے پیچھے، آپ نے 3 سپہ سالاروں کا فرمایا جب وہ شہید ہو جائیں گے تو پھر چوتھے کا انتخاب تم خود کرو گے. اور وہ چوتھے کا انتخاب کس نے کیا؟ وہاں صحابہ کی جمعیت نے حضرت خالد بن ولید کا انتخاب فرمایا. 9 تلواریں اس غزوہ میں آپ کی ٹوٹی ہیں اور جب آپ واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس وقت سیف اللہ کا لقب ارشاد فرمایا. تو یعنی مقصد بات کرنے کا یہ ہے حضور کی بارگاہ. اب آخر جی وہ تو پہلے بڑے مشہور تھے اور وہ تو پہلے بڑے قابل تھے، وہ پہلے بڑے قابل تھے تو پہلے 9 تلواریں کیوں نہیں ٹوٹی ان کی میدان جنگ میں؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جنگی قوانین کے اور قوانین حرب کے وہ ماہر تھے، ان کا خاندانی یہ طریقہ تھا اور ان کا یہ تخصص تھا ان کے خاندان کا. ولید ان کے باپ اور پورے خاندان شروع سے دفاع کا معاملہ اور سلسلہ انہی کے پاس تھا محکمہ قریشی سرداروں میں اور عرب قبائل میں. مگر اس کے باوجود وہ جو جنگیں ہاری ہیں انہوں نے اور مسلمانوں نے 1/3 سے بھی کم تعداد ہونے کے باوجود جنگیں جیتی ہیں. خالد بن ولید خود کہتے ہیں
کہ مجھے اس بات پر حیرانی ہوئی اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایون کہ جب میں نے جنگ احد کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صفے بنانا، میمنہ، میسرہ، درمیان والا حصہ مقرر کرنا اور ان صفوں کو لائن بندی اور صف بندی کرنا جب میں نے دیکھا تو فرماتے ہیں میرے اسلام قبول کرنے میں یہ ایک سوچ بھی کار فرما تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تھے، انہوں نے یہ جنگی مہارت سیکھی کہاں سے ہے؟ صفوں کو ترتیب دینا، ان کو گائیڈ کرنا، ان کو کمانڈ کرنا، ان کو طریقے پر رکھنا اور پھر ان کو جنگی حکمت عملی سکھانا اور سمجھانا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے عطا کیا ہے اور یہ شرف کس نے؟ مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے، اور جو بندہ بھی ایک نسبت کا حیا کرنا چاہتا ہے اور دوسری نسبت کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ بندہ غلط ہے۔ اور جیسے حضور مولا کائنات نے خود فرمایا یولکان فی یا فراکان، میری ذات کی وجہ سے دو فرقے ہلاک ہو جائیں گے، اور ان میں فرمایا ایک وہ ہے جو محب مفرط ہے، یعنی وہ میری محبت میں افراط کرے گا، حد سے بڑھ جائے گا۔ حد سے محبت میں بڑھنا کیا ہے؟ محبت میں حد سے بڑھنا یہ ہے کہ وہ کہنا جس طرح کے نبی معصوم ہے اسی طرح کے حضرت علی معصوم ہے معاذ اللہ، یہ حضرت فاطمہ معصوم ہے۔ ارے نبی جیسا تو رب نے کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے، آپ جیسا کائنات میں آپ کی مثل کوئی نہیں، مماثلت کوئی نہیں، مساوی کوئی نہیں، تساوی کوئی نہیں، آپ کو تو اللہ پاک نے بے مثل بنایا ہے، اور بے مثل مخلوق میں اس انداز سے بنایا ہے کہ کسی ذات کے ساتھ بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی وصف میں وہ آپ کے برابر ہو گیا۔ جب انبیاء کرام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو نہیں مانتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک کو دیے چاند مگر آپ کو دیے سارے، آپ کو سارے معجزوں کا منبع بنایا، کرامات کا، یعنی وہ تمام معجزے، وہ تمام شانیں، وہ تمام حسن و کمال، وہ ہر خوبی، بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ ہر خوبی کی معراج یہ ہے وہ قدم مصطفیٰ پر ہے، اور آقا سرور کائنات کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنے مولا کے پاس حریم کبریا میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے جس کو نسبت رسولی حاصل ہو جائے، جتنی نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پختہ ہے، اہل بیت ہوں، پنجتن پاک ہوں، ان کا شرف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تساوی نہیں ہے، اور مساوات کی وجہ سے، برابری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ نسبت غلامی کی بنیاد پر ہے۔ لہذا یہ کہنا جس درجہ میں، اب حیرت والی بات ہے، ہم تو پہلے ایک طبقے سے لڑتے تھے کہ وہ کہتے تھے جی ہم جیسے، اور اب آپ اسی بات پر پھر آ گئے کہ جس درجہ میں وہ، اور بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں، جس درجہ میں پھر نبی ہے بس اسی درجہ میں نبی کو مولا مان لو۔ یہ کس نے تمہیں بتایا؟ نبی کے درجہ میں تو کسی نبی کے درجہ کو نہیں رکھا جا سکتا، نہ خدا نے رکھا، نہ قرآن نے، نہ اسلام نے۔ آپ کیسے کہیں گے کہ ایک غیر نبی کو اس درجہ پر رکھا جائے؟ ہاں یہ بات ضرور ہے، ہم یہ خود مان رہے ہیں کہ آپ مولا کائنات ہیں، آپ کو اللہ پاک نے یہ شرف دیا ہے، آپ سے دوستی کرنا رسول پاک سے دوستی کرنا ہے، پنجتن پاک سے محبت کرنا رسول پاک سے محبت کرنا ہے، پنجتن پاک سے عشق کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا ہے، ان کی محبت کے گن گانا رب ذوالجلال اور رسول پاک کی وساطت رب ذوالجلال کی محبت کے گن گانا ہے۔ اس میں ہمیں کوئی باک نہیں ہے، اور جو بات صحیح ہے، اور الحمدللہ یہی عقیدہ حق کا ہے، یہی سوچ سچ ہے، یہی فکر مبنی بر حقیقت ہے کہ ہر ایک کو جب اپنے مقام پر رکھا جائے گا، سمجھا جائے گا، تو تبھی عقیدہ واضح ہوگا۔ نبی جیسا کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور اسی طرح پنجتن پاک کا ایک مقام ہے حضور کی بارگاہ میں، اور وہ مقام یہ ہے کہ اسنان پاک سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ اگر وہ محبت نہ رہے تو ایمان سلامت نہیں رہتا۔ سجدہ کائنات سے محبت کرنا اور آپ کی بارگاہ میں عقیدت محبت کے ساتھ اپنے خدمات کو پیش کرنا، اپنی توجہ کو پیش کرنا، اور ان کے ذکر پاک کو اس اعتبار سے کرنا کہ حضور کی صاحبزادی سجدہ کائنات ہیں، یہ باتیں اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں۔ مگر اگر تم یہ جو ادھر ادھر کی باتیں لا کے کبھی کہتے ہو وہ ایک رسول کھڑا نہیں ہوا، پوری رسالت کھڑی ہو گئی ہے، کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ بات وہ کریں جو بات بننے والی ہے، اور جو بات حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ نبی جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے بادل خدا آقا سرور کائنات کو اللہ پاک نے سوہت رسات گڑ سرتے ثانی سونے محمد دا کوئی بھی نہیں۔ پوری کائنات میں حضور کا ثانی اور حضور کا تساوی کرنے والا، مقابل میں آنے والا کوئی بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے تو اپنے محبوب کو اس شان عطا فرمائی ہے کہ اول بھی بنایا ہے، آخر بھی بنایا ہے۔ کون کون سی شانیں؟ آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ سے لے کر قسمیں کھانے تک، اور پھر ہر انگ کی قسم، زندگی کے ہر مرحلے کی قسم، عضو پاک کی قسم، آنکھوں کی قسم، چہرے پاک کی قسم، زلف عنبری کی قسم، آقا سرور کائنات کی جب اللہ پاک بات کرتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم پر سوار ہونے کی قسم، یعنی خلق عظیم پر وہ آپ سوار ہیں، یہ شرف ہے آپ کا۔
تو گویا مقصد بات کرنے کا یہ ہے. اور پھر وہ جو آپ بات کرتے ہیں، آپ بات اس طرح کوئی دلیل کی تو بات کریں نا. حضور مولا کائنات کی نماز قضا ہوئی ہے تو اس وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمات فرمائے ہیں وہ کلمات یہ ہیں کہ اے بار الہ، یہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. انہ کانا فی طاعتک وفی طاعت نبیک. اے بار الہ، یہ تیری اطاعت میں تھا اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. فردد علیہ شمس. لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ باتیں کرتے ہو، جو محبت علی کی بات کرتے ہیں وہ اضافہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اضافہ یہ کرتے ہیں کہ یہ دعا نبی پاک کی ہے، یہ عرض کرنا نبی مکرم کا ہے. اور آقا سرور کائنات نے جب فرمایا فردد علیہ شمس، مولا اس پہ سورج لوٹا دے، تو حضور کے فرمانے پر سورج لوٹایا گیا ہے. یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یقیناً حضرت علی کی یہ فضیلت ہے، مگر فضیلت جس نسبت سے ہے اس نسبت کو نکالو گے اور یہ کوشش کرو گے کہ اب ولایت کو بڑھا کے اوپر لے جایا جائے، کبھی امامت کو بڑھا کے اوپر لے جایا جائے. ولایت، امامت، نبوت، رسالت، عظمت، فضیلت وہ ساری نبی کی بارگاہ میں ہے. نبی کے مقابلے میں کوئی اگر وہ لے کے آئیں گے تو ہم ان کا بھی پردہ چاک کریں گے، اور نبی پاک کی بارگاہ میں مقابلے کے طور پر کسی کو معصوم بنا کے لاؤ گے تو ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے اور بات وہی کریں گے جو سچ ہے. اور سچ بات یہ ہے کہ یہ پنجتن پاک کا گھرانہ ہے، انہیں طہارت نصیب ہوئی ہے، ہر طرح کا رجس ان سے دور ہو گیا ہے. اور ہاں پھر اگر یہ کہو کہ رجس اسی طرح کا دور جس طرح کا یہ، وہ رجس اس چادر عطا کرنے والے نے رجس دور کروایا ہے نا. تو جو چادر عطا کر رہا ہے وہ عطا کرنے والا یقیناً ان جیسا نہیں ہے، اور وہ عطا کرنے والے جیسے نہیں ہیں. وہ اس کی وجہ سے ساری کائنات کو عظمت ملتی ہے. تو اس اعتبار سے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی وہ صاحبزادیاں پہلے وفات پا چکی تھیں اور مباہلہ 10 ہجری کو ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین، خوبصورت گفتگو، خوبصورت جواب آپ نے سنا حضرت علامہ خورشید عالم صابری صاحب کی بلا سے.